السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایم اے اسلامیات، پرچہ اسلام اور جدید معاشی نظریات و تحریکات 2012 تا 2016 کے معروضی سوالات، پنجاب یونیورسٹی۔ ہمارا پہلا کویسچن ہے، آیت مکمل کیجئے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ معاشیات کے بارے میں پروفیسر رابنز کی تعریف کیا ہے؟ معاشیات انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہے جو خواہشات کے بے شمار ہونے اور ذرائع کے محدود ہونے کی بنا پر اپنایا جاتا ہے۔ خالص قومی پیداوار کے حصول کے لیے کون سے ذرائع استعمال ہو سکتے ہیں؟ کسی ملک یا خطے کے لوگ اپنے سرمائے یعنی مشینوں، کارخانوں کی مدد سے وہاں کے قدرتی وسائل جیسے زمین، جنگلات اور معدنیات سے کام لے کر ہر سال اشیاء خدمت کی ایک خاص مقدار پیدا کرتے ہیں۔ یہ اس قوم کی خالص آمدن اور پیداوار ہے۔ اسلامی معاشیات پر مولانا مودودی کی 2 کتب کے نام لکھیے۔ اسلام اور جدید معاشی نظریات، سود، معاشیات اسلام، مسئلہ ملکیت زمین۔ فلاح کے بارے میں اسلامی اور سیکولر تصور کے فرق کو بیان کریں۔ سیکولر تصور صرف دنیاوی کامیابی کو ہی فوز و فلاح سمجھتا ہے، جبکہ اسلام میں کامیابی کا تعلق دنیاوی اور اخروی دونوں کے ساتھ ہے۔ قدر اور قیمت میں فرق کو بیان کیجیے۔ قدر سے مراد کسی بھی چیز کی پیدائش پر اٹھنے والے اصل اخراجات ہیں، جبکہ قیمت سے مراد اس چیز کی مقرر کی گئی وہ رقم ہے جو خریدار ادا کرتا ہے۔ ہبہ کے ارکان تحریر کیجیے۔ واہب، ہبہ کرنے والا، موہوب لہو، جسے ہبہ کیا جائے، موہوب بھی، وہ چیز جسے ہبہ کیا جائے۔ اسلامی مفکرین نے معاشیات کو کون سے 3 نام دیے ہیں؟ تدبیر منزل، سیاست مدن، المعاش۔ اقتصاد سے متعلق 2 مختصر احادیث کا متن لکھیے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ نمبر 2، الکاسب حبیب اللہ۔ ٹیکسوں کے نفاذ میں اصول مساوات سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق ٹیکس عائد کیا جائے۔ آدم سمتھ نے اپنی کتاب دولت اقوام کو کون سے 4 حصوں میں تقسیم کیا؟ نمبر 1، پیدائشی دولت، نمبر 2، تقسیم دولت، نمبر 3، صرف دولت، نمبر 4، تبادلہ دولت۔ نظریہ قدر زائد معاشی زبان میں تحریر کیجیے۔ کسی چیز کی قیمت کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کو پیدا کرنے میں کتنی محنت صرف ہوئی۔ سرمایہ دار کو نفع اس پیداوار میں ہوتا ہے جو مزدور کی زائد محنت سے پیدا ہوتی ہے۔ علم سیاسیات کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ ایسا علم جو کسی بھی ملک کے متعلق نظام شہنشاہیت، آمریت، جمہوریت، اشتراکیت وغیرہ کے تحت حاکم و محکوم، تاریخی انقلابات اور سیاسی عروج و زوال کے بارے میں بتاتا ہے۔ حاکمیت الہیہ کے بارے میں ایک آیت تحریر کیجیے۔ ان الحکم الا للہ۔ عدل کا مفہوم تحریر کیجیے۔ دوسروں کو ان کا پورا حق ادا کر دینا۔ برطانیہ کی مقننہ کے 2 ایوانوں کے نام تحریر کیجیے۔ ایوان بالا، ایوان زیریں۔ سوشلزم کا مختصر مفہوم بیان کیجیے۔ سوشلزم وہ معاشی نظام ہے جس میں پیداواری ذرائع حکومت کی ملکیت ہوتے ہیں اور دولت یعنی زراعتی اور صنعتی اشیاء کی پیداوار نفع کمانے کی بجائے استعمال کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اسلامی ریاست کے مصنف کا نام بتائیں۔ مولانا گوہر الرحمان۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ اہم معاشرتی اداروں کے نام لکھیے۔ نمبر 1، مسجد، نمبر 2، مدرسہ، نمبر 3، خاندان۔ اتحاد امت کے بارے میں ایک آیت تحریر کیجیے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ عمرانیات کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عمرانیات کے لغوی معنی آبادی کے ہیں۔ عظمت انسانی کے بارے میں ایک آیت قرآنی تحریر کیجیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ بنیادی حقوق کے مصنف کا نام لکھیے۔ صلاح الدین۔ حجت اللہ البالغہ اور اسلام کا اقتصادی نظام کے مصنفین کا نام لکھیے۔ حجت اللہ البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھی۔ اسلام کا اقتصادی نظام
مولانا حفظ الرحمان سوہاروی نے لکھی۔ تجارت کے جواز پر قرآن مجید کی ایک آیت لکھیے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ کنز سے متعلق قرآنی آیت کا متن لکھیے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ شرکت وجوہ اور شرکت صنائع میں فرق واضح کیجیے۔ شرکت صنائع اس شرکت میں دو یا دو سے زیادہ کاریگر شریک ہوں اور منافع میں برابر کے شریک ہوں۔ شرکت وجوہ ایسی شرکت کو کہتے ہیں جس میں سرمایہ یا ہنر مندی نہیں، بلکہ اپنی ساکھ کے اعتبار سے وہ مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یعنی ادھار پر مال لے کر خرید و فروخت کرتے ہیں اور منافع میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ مال غنیمت اور مال فے میں کیا فرق ہے؟ مال غنیمت جو مسلمان کفار کے مقابلے میں فتح کے بعد مال حاصل کرتے ہیں، اور مال فے جو مسلمان جنگ کے بغیر کفار سے حاصل کریں۔ کوئی سے دو معروف مسلم ماہرین سیاسیات کے نام لکھیے۔ شاہ ولی اللہ، علامہ محمد اقبال۔ مہر مثل سے کیا مراد ہے؟ اگر نکاح کے وقت زوجین میں مہر مقرر نہ کیے جائے تو بعد میں بیوی کے خاندان کی عورتوں کے مثل مہر مقرر کیا جاتا ہے جو مہر مثلی کہلاتا ہے۔ خواتین اور مردوں کے حقوق کے متعلق قرآنی آیت کا متن لکھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ خلا اور طلاق میں بنیادی فرق واضح کیجیے۔ اگر خاوند بیوی کو چھوڑ دے تو طلاق، اگر بیوی خاوند سے علیحدگی اختیار کر لے تو خلا۔ آیت مکمل کریں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ شرکت وجوہ اور شرکت صنائع سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال گزر چکا۔ اقتصاد سے متعلق دو احادیث کا عربی متن تحریر کیجیے۔ ما عال من اقتصد، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ۔ جزوی اور کلی معاشیات میں فرق کو بیان کیجیے۔ جزوی معاشیات، اس میں معاشی سرگرمیوں کو الگ الگ چھوٹی چھوٹی اکائیوں کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ کلی معاشیات، اس میں بحیثیت مجموعی معیشت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں رائج وراثت کی تقسیم کے اصول بیان کیجیے۔ نمبر 1، منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ نمبر 2، عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ نمبر 3، صرف مردوں کو حصہ ملتا تھا۔ عاریت کے ارکان تحریر کیجیے۔ بغیر کسی عوض کے کسی چیز کو دیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا کر چیز واپس دے دے تو اس کو عاریت کہتے ہیں۔ جو شخص مالک بنائے، اب یہاں سے یہ ارکان ہیں اس کے، معیر، مستعیر اور مستعار۔ جو شخص مالک بنائے اس کو معیر کہتے ہیں، اور جس کو مالک بنایا گیا اس کو مستعیر کہتے ہیں، اور اس سے جو منفعت حاصل ہوگی اور منفعت کو عاریت اور مستعار کہتے ہیں۔ زکوٰۃ سے متعلق مصارف ثمانیہ والی آیت تحریر کیجیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ زمین کی اقسام، حما اور خالصہ کا فرق بیان کریں۔ حما وہ پبلک زمین ہے جس کے ایک حصہ پر حکومت قبضہ کر لیتی ہے۔ خالصہ وہ زمین جس پر حکومت قبضہ کر لے، خواہ کسی فرد نے حکومت کو وہ زمین ہبہ کی ہو، خواہ حکومت نے کسی کو جلا وطن کیا ہو۔ قطعیہ کیا ہے؟ اس کے دو شرعی ضابطے لکھیے۔ حکومت وقت کی طرف سے کسی کو جاگیر عطا کرنا قطعیہ کہلاتا ہے۔ ایسا اقطاع عامۃ الناس کی اجتماعی ضرورت اور مفاد عامہ کو پیش نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ جس کو اقطاع کیا جائے اس کو فرض ہے کہ وہ جاگیر کو اجتماعی مفاد کے تابع رکھ کر استعمال کرے۔ دولت اور سرمایہ میں کیا فرق ہے؟ دولت ایسی آمدنی ہوتی ہے جو کسی قوم یا فرد کے قبضے میں ہو۔ سرمایہ سے مراد دولت کا وہ حصہ جو مزید دولت پیدا کرے۔ ربا الفضل اور ربا النسیہ کا فرق بیان کریں۔ ربا الفضل یہ سود کی اقسام ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نقد میں نہیں ہوتا۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو 1 من گندم دے دے اور اسے کہے کہ 1 ماہ کے بعد مجھے 1 من اور 5 سیر دیں گے، اور یہ دو ہم جنس چیزوں میں ہو تو حرام ہے۔ ربا النسیہ، اگر 2 آدمی نقد میں معاملات کرتے ہیں اور اس پر کچھ زیادہ لے لیتے ہیں، مثلاً ایک شخص دوسرے کو 10,000 روپے قرض دے دے اور اس کو کہے کہ 1 ماہ بعد 11,000 دو گے، تو یہ دونوں صورتیں جائز نہیں ہے۔ درج ذیل کتب کے مصنفین کے نام لکھیے۔ علم الاقتصاد، علامہ اقبال نے لکھی۔ سوشلزم اور معاشی ترقی، حسین خان نے لکھی۔
کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع علامہ عبد الرحمن الجزائری کی تصنیف ہے۔ آیت مکمل کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ قرض حسنہ کی ترغیب میں نازل ہونے والی آیت لکھیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ تجارت کی ممنوعہ صورتوں میں سے کوئی 3 صورتیں بیان کیجیے۔ بے مزابنہ، بے ملامسہ، بے محاقلہ۔ معاشیات کے موضوع پر امام ابو یوسف اور امام ابو عبید قاسم کی کتب کے نام لکھیے۔ کتاب الخراج امام ابو یوسف، کتاب الاموال امام ابو عبید قاسم۔ اجرت کی اصطلاحی تعریف بیان کیجیے۔ کوئی بھی مقررہ معاوضہ جو کسی بھی معلوم و معروف منفعت کی شکل میں ہو، خرچ کیا جا سکتا ہو اور مباح بھی ہو، اجرت کہلاتا ہے۔ قاضی ابو یعلیٰ نے لگان کے تعین کے اس سلسلے میں کون سے اصول بیان کیے ہیں؟ نمبر 1 زمینوں کا فرق، نمبر 2 فصلوں کا فرق اور نمبر 3 آبپاشی کا فرق۔ بینک کی تعریف کیجیے۔ بینک وہ تجارتی ادارہ ہے جو لوگوں کی رقوم جمع کر کے تاجروں، صنعت کاروں، زمینداروں اور دیگر ضرورت مند افراد کو قرض دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔